الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نماز کے اوپر بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کے مخاطب صحابہ تھے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا، امت کے سامنے اس طریقے کو رکھا۔ گزشتہ جمعے جو بات ہوئی تھی کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے کھڑے ہونے کی ہیئت کو عاجزی والی بنائے، کہ اس کے بدن کے اندر سکون اور عاجزی ہو۔ اس پر میں نے فقہا کی ایک بات عرض کی تھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اپنے پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو یا 8 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ آدمی اگر بدن کا بھاری ہے تو وہ اپنی حیت کے اوپر کھڑا ہو، جس طرح سہولت سے وہ نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر خواتین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر سمجھا دیا کہ وہ سمٹ کر نماز پڑھے۔ اس کا سمٹنا یہی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کو ملا لے۔ اگر بھاری بدن کی خاتون ہے، اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی تو وہ پاؤں کھول بھی سکتی ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ اس طرح انسان کو نماز میں سکون سے کھڑا ہونا مل جاتا ہے، اس کے بدن کے اندر سکون ہوتا ہے۔ پھر نماز کی ابتدا ہے۔ نماز کی ابتدا میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیے۔ گزشتہ جمعے میں نے 3 حدیثیں جمع کر کے بیان کیا تھا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ کندھوں کے سامنے آ جائے اور کچھ حصہ جیسے کہ انگوٹھے ہیں وہ کان کا جو نرم حصہ ہے جسے ہم لو کہتے ہیں اس کے سامنے آ جائے، اور باقی انگلیوں کا حصہ کانوں کے سامنے آ جائے۔ ان ہاتھوں کو کانوں سے چمٹاتے نہیں ہیں، لگاتے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو سامنے لے کر کے آئے اور ہاتھ اٹھایا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو باندھیں۔ گزشتہ جمعے ایک بات میں نے خاص طور پر بیان کی تھی، لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اصل زبان سے تکبیر کا کہنا ہے۔ اگر زبان سے تکبیر نہ کہی، ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے باندھ دیے، نماز نہیں ہوگی۔ اس کا الٹا کر لے کہ زبان سے آپ نے تکبیر کہہ دی، ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بڑی وضاحت سے گزشتہ جمعے اس بات کو بیان کیا گیا تھا۔ اب ہم جماعت سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کھڑے ہونے کو بیان فرمایا کہ مل کر کھڑے ہو۔ اس کا مقصد ہے کہ صفوں کے درمیان خلا نہ رہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ جب صفوں کے درمیان 2 انسانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، شیطان درمیان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جب شیطان نماز کے دوران داخل ہو جائے تو وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کی توجہ پھر نماز میں نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں مل کے کھڑا ہونا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا
ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے پاؤں کے ٹخنے دوسرے آدمی کے پاؤں کے ٹخنے کے برابر ہو. چپکا تو نہیں سکتے, کسی کے ٹخنے اوپر ہوں گے تو کیسے چپکیں گے؟ چپکا نہیں سکتے. البتہ ایک روایت بیان کرنے والے نے اپنے الفاظ میں کہا, نبی کا نہیں کہ اس کو چمکا دے. لیکن دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے دور میں فرمایا کہ دو بندوں کے گھٹنے یہ برابر ہو. اب اس میں بھی وہی مسئلہ ہے, کسی کا قد پست ہے, نیچا قد ہے, اس کے گھٹنے بھی نیچے ہوں گے. کوئی آدمی لمبے قد کا مالک ہے, اس کے گھٹنے بھی اونچے ہوں گے. گھٹنے چپکا نہیں سکتے, لیکن سمجھانا ہے کہ برابر لے کے آنا ہے, کوئی آگے کوئی پیچھے ایسا نہ ہو. ایک حدیث میں فرمایا کہ تم دو کی گردنیں, کوئی گردن چپکا سکتا ہے؟ نہیں چپک سکتے. ایک حدیث میں فرمایا تمہارے مونڈے کندھے یہ برابر ہونے چاہیے. میں نے ساری حدیثیں بیان کر دی آپ کے ساتھ. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ صفوں میں جب کھڑے ہو تو بالکل برابر کھڑے ہو, کوئی آگے کوئی پیچھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ ایک آدمی صف میں کھڑا ہے, اس کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے. باقاعدہ آپ نے اس سے فرمایا اپنا سینہ پیچھے کرو. ان ساری حدیثوں کا مقصد کیا ہے کہ جب صفوں میں کھڑے ہو تو درمیان میں خلا نہیں ہونی چاہیے اور مل مل کر کھڑے ہونے چاہیے. چپکانے کی بات کہیں نہیں ہے, میں نے مختصر لفظوں میں سمجھا دیا. کسی کا خط چھوٹا ہے, کسی کا خط بڑا ہے, یہ چیزیں کیسے چپک سکتی ہیں؟ ان سب کا مقصد ایک ہی سمجھ میں آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی برابر کھڑا ہو. ہم جب نماز میں کھڑے ہیں تو قیام کی حالت میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی ہے, یہ جو ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیے, نماز کے دوران ایسی حرکتیں جس کی مشابہت جانوروں کے ساتھ ہوتی ہے, نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا. ایسی حرکتیں جس کی مشابہت جانوروں کے ساتھ, جو کام جانور کرتے ہیں اس طرح کے کام کرنے سے نماز میں منع کر دیا ہے. یہ انشاءاللہ جہاں آتا رہے گا اس کو بیان کریں گے. آج ایک جگہ آئی ہے, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ لومڑی کا کام ہے, اس سے منع کر دیا ہے. ادھر ادھر نہ دیکھیے, توجہ کہاں ہونی چاہیے. نبی کا عمل صحابی نے بیان کر دیا کہ سجدے کے مقام پر اللہ کے نبی کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پروردگار اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے, اللہ اس پر اپنی توجہ ڈال لے. اور حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے, اور جب اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اللہ اپنی توجہ اٹھا لیتے ہیں. اب سوچیے پھر ہماری نماز کا آگے فائدہ کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے ہم اپنے کندھے سے اتار رہے ہیں, فرض ادا کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا, لیکن اس عمل کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں ملا. یہ سوچنا سوال میرا یہ ہے. اور فائدہ کیا ہے کہ میں جب تک نماز پڑھوں میرے رب کی رحمت میری طرف رہے, میری توجہ ادھر ادھر نہ جائے. علامہ منذری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے, جب میں پڑھتا ہوں بخدا میں ہل جاتا ہوں. بڑی عجیب حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا, میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, ترجمہ نہیں کر رہا, جب بندہ نماز پڑھتا ہے یہ ان صاحب کو بٹھا دے, کہاں چیرتے ہوئے جا رہے ہیں,
آپ لوگ بھی جو آپ کے پاس سے گزرتا ہے بٹھا دیا کریں. بیچارے کتنے میں دیکھتا ہوں ادھر سے ادھر والے کو, ادھر سے ادھر والے کو دیکھ رہے ہوتے. بھائی جس کے پاس سے گزرے اسے وہی بٹھا دو. یہ ان لوگوں نے بھی ایک تماشا بنایا, آتے دیر سے وہ چاہتے ہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ کے بندو جو دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں بٹھا دیا کرو. ہماری توجہ بھی خراب ہوتی ہے, اور جو بیچارے جس کے پاس سے جس کو یہ لاتے مارتے ہوئے جاتے ہیں اس کی توجہ بھی خراب ہوتی ہے. سمجھنا ہم نے ہے نہیں. حالانکہ میں کتنی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں. بس آدمی آتا ہے, وہ چاہتا ہے میرے باپ کی مسجد ہے, میری باپ کی جاگیر ہے, میں جو کرنا چاہوں کروں, مجھ سے کون پوچھنے والا ہے. تب ایک صاحب آئے, وہ پورا سب کچھ پھلانگتے ہوئے سب کو لاتے مارتے ہوئے آگے بیٹھ گئے. انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ میری ذات سے کس کس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ آج کے دن کے تیسرے صاحب ہیں, ابھی آج کی بات ہے. اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو. جو دروازے میں ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں, جو وہاں سے گزرے وہی بٹھا دو, وہی بٹھا دو اس کو. ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو وقت سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ بھی تو کسی مقصد کے لیے آتے ہیں نا. کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہم نے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے جانا ہے. یہ بعد میں آنے والے جتنے بھی چودھری ہوتے ہیں ان کو باہر کر دیا کرے. یہ نیکی ہے. یہ کندھے پھلانگ کے جا رہا ہے, یہ گناہ ہے, اس سے آپ اس کو بچا رہے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ ڈرتے کیوں ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ان باتوں سے ہم ڈرتے کیوں ہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. عجیب ہمارا حال ہو گیا. وہ مزے سے کندھے پھلانگتا ہوا, لوگوں کو ٹکرے مارتا ہوا آ رہا ہے, اب نماز پڑھ کے چلا جائے گا, میں نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ پہ. بھائی جس کے پاس سے بھی جو بندہ گزر کے جائے اس کو بٹھا دو وہیں پر, وہیں بٹھا اس کو پکڑ کے, زبان سے کچھ نہ ہو خاموشی سے بٹھا دو اس کو. پتہ نہیں ہم لوگ سمجھیں گے کب, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر بات میں آنے والا کہتا ہے میرے باپ کی جاگیر ہے, مجھے کسی کا باپ روک سکتا ہے, میں جاؤں گا آگے. اور میں ایک جملہ بڑا سخت کہنے جا رہا ہوں, اس میں خاص طور پہ جو ہماری بڑی عمر کے بزرگ ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, معاف کر دینا مجھے, میں نے بہت سخت جملہ کہہ دیا ہے. یہ ہمارے بزرگ قابل احترام ہے, ہمارے سب آنکھوں پر ہے, لیکن مسجد کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھیں. بعد میں آ رہے ہیں, جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں بیٹھے. جو بیچارہ پہلے آ کے بیٹھا ہے حق اس کا ہے, آپ کا قصور ہے, آپ بعد میں کیوں آ رہے ہیں. ہمارے ایک بات اور بھی ہے, میں تو اس مسجد کا 5 وقت کا نمازی ہوں نا, میرا حصہ پہلے ہے تو پھر آ کے نماز پڑھا لے بھائی, تیرا حصہ تو اس سے بھی آگے, ہم تجھے حضرت جبریل سے بھی آگے کر دیں گے. پتہ نہیں کیا ہماری سوچیں بنی ہوئی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ان باتوں کے اوپر. خیال کریں اس بات کا, جس ساتھی کے پاس سے گزرے پکڑ کے اس کو بھی بٹھا دیں, خاموشی کے ساتھ بٹھا دیں اس کو. پھر جب وہ جھگڑے گا انشاءاللہ ہم یہاں سے دیکھ لیں گے اس کو. اتنا تو میرے ساتھ تعاون کریں. ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ تو نیکی ہے کہ کسی کو گناہ سے بچا رہے ہیں. ڈرنا کس بات سے بھائی؟ وہ کہ کھا جائے گا, مار ڈالے گا, کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ نیکی ہے, نیکی. آپ پہلا قدم بڑھائیں. میں تو نہیں چاہتا کہ اسپیکر میرے پاس لگا ہوا ہے سب سنیں, لیکن آپ پھر مجھے مجبور کر دیتے, پھر میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں. پھر لوگوں کو برا بھی لگتا ہے, بڑا سخت آدمی ہے, پتہ نہیں مجھے کہاں سے ہاتھ لگا کے چیک کیا کہ میں سخت ہوں. بھائی میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں, میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے بولنے پہ مجبور نہ کیا کرے کہ مائک لگاؤ تو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے شرم نہیں آتی. جو دین ہے انشاءاللہ بتائیں گے, یہ ہمارا کام ہے, آپ کا بھی کام ہے. جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں, پیار محبت سے سمجھائیں. یہ نیکی ہے, نیکی. ہم ڈرتے ہیں. میں اس کی ایک مثال اور, بات کھل پڑی تو بول پڑو, موضوع انشاءاللہ پہ بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 10, 12, 15 سال پہلے جب مسجدوں کے اندر موبائل بجتا تھا, پوری مسجد گونجتی تھی, شرم نہیں آتی, مسجد میں موبائل بج رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہم نے اب بولنا چھوڑ دیا, اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی, اور میں ان کی باتیں سن کے بڑا حیران بھی ہوا. جی اب تو چل پڑا ہے, کس کس کو روکیں. تو میں نے ایک صاحب سے کہہ بھی دیا, اجی کوئی چمچ سے غلاظت کھانا شروع کر دے گا تو کھانے دے گی, جی ٹرین چل پڑا ہے, کھانے دو اس کو, کھا رہا ہے.
مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلی نعمت کیا چھینتے ہیں اس سے؟ غور سے سنیے گا۔ اس کو قرآن کہتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ قرآن نے پارہ 4 میں ہے، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب کا کام ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میں حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، لیکن اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، تاکہ سمجھ آ جائے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کون سی نعمت چھینتا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے، اپنے گھر والوں کو نہیں روک سکتے، اپنے ماتحت جو ملازم نوکر ہیں ان کو نہیں روک سکتے۔ یہ نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری نعمت کیا چھینی جاتی ہے؟ جب لوگوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہوتا ہے تو اللہ پھر ان کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ جب لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج موبائل بجتا ہے، اس کا پڑوس والا اس کو نہیں سمجھاتا، بھائی اس کو بند کر لیا کرو۔ کرتے ہیں ہم؟ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں انسانوں کا خوف بٹھا دیا ہے، اپنے جیسے انسانوں کا خوف بٹھا دیا ہے، ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ڈر کیوں آیا ہے؟ یہ ڈر کیوں آیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو نیکی کا راستہ بتانا چھوڑ دیا، گناہوں سے بچانا چھوڑ دیا۔ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ بولنا تو شروع کریں، اس کو 1-2 مرتبہ تنبیہ تو کریں، میرے بھائی اس کو بند کر دے، یہ کیا بج رہا ہے، اس کو بند کر دے، یہ کیا بج رہا ہے، نماز میں نہیں چلاتے، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ بولنا تو شروع کریں، انشاءاللہ کسی کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے ہمتیں توڑ دی، پست ہمت ہو گئے ہم لوگ، اور ماشاءاللہ آج نماز بھی پڑھتے ہیں اور دھنے بھی سنتے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنی عبادت خراب کر لی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اگلی بات اور بتا دوں، یہ ہم نے جو اپنی عبادت خراب کر لی ہے نا، نماز ہے کہ نہیں، خراب کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اور اسی عمل سے مسجد کی بے اکرامی ہو رہی ہے۔ یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں ہمارے علاوہ، فرشتے بھی ہوتے ہیں مساجد میں، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے عمل سے۔ جب اس طرح ہم مسجد کی، نماز کی ناقدری کریں گے تو اللہ پھر ہم سے یہ عبادت بھی چھین لے گا۔ اللہ ایسا نہ کرے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس کو سامنے رکھ کے میں نے بتایا ہے۔ آج سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کریں کہ جو بھی اس طرح کرے گا اس کو محبت سے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم محبت سے انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے۔ جب ہم سب بولنا، بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی جگہ پر لائن لگی ہوئی ہے، لائن سے لوگ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی گھستا ہے، کیسے سارے شور مچاتے ہیں؟ تو وہ انسان کا بچہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ بھائی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ شرما کیوں رہے ہو بھائی، آپ بھی انسان ہو یار میری طرح، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یاد بھی کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر کی عزت، اللہ کی عبادت، نماز، اور ہمارے مسلمان بھائی نمازی، ان کے احترام میں یہ کام کریں گے، اللہ انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ ڈریے مت، ڈریے مت۔ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ ایسے بھی ہوئے جو جمعے کے لیے آتے ہیں، عام نمازوں میں نہیں ہوتے، لیکن جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر ایسا برا کام ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، موبائل بج رہا ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، آپ ان کو محبت سے سمجھائیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، پھر دیکھیں کہ یہ عمل کیسے پھیلتا ہے، اللہ اس کی برکت کیسے دیتے ہیں۔
ایسا برا کام ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، موبائل بج رہا ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، آپ ان کو محبت سے سمجھائیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، پھر دیکھیں کہ یہ عمل کیسے پھیلتا ہے، اللہ اس کی برکت کیسے دیتے ہیں۔ آئندہ جس ساتھی کے پاس سے جو اندر آئے اسے پکڑ کے وہیں بٹھا دیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں۔ علامہ منذری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے پروردگار کی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ نماز میں ادھر ادھر توجہ شروع کر دیتا ہے، اللہ سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی دیکھیے، میں پڑھتا ہوں ہل جاتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سنیے، جب بندہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے سے، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا نا، ہمارے نبی کا فرمان ہے، الحمدللہ ہمیں اس پر یقین ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے سے، کیا میرے علاوہ کوئی اور خدا تجھے مل گیا ہے؟ کیسی ناراضگی اللہ کی، کیسی ناراضگی ہے اللہ کی کہ نبی فرماتے ہیں جب بندے کی توجہ نماز سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں، بندے کیا میرے علاوہ کوئی اور خدا مل گیا ہے؟ اس لیے ہمیں اس کی محنت کرنی پڑے گی۔ بھلے عمر کے جس حصے میں آ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اگر بڑھاپے میں سمجھا دیا تو یہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ الحمدللہ موت سے پہلے سمجھ تو آ گیا، اگر ہم کوشش ہی شروع کر دیں شاید اللہ تعالیٰ ہماری کوشش پہ ہمیں معاف کر دے اور پچھلے سارے جرم معاف کر دے۔ آج تک تو نے نہیں کیا، اب تو شروع کر دیا۔ اس لیے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو بڑی عمر کا ہو گیا، اب تو شرم آتی ہے، اب کس سے سیکھوں، اب کیا کروں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جس عمر کے حصے میں جو بات مل رہی ہے بس اپنے پلے باندھنی ہے کہ انشاءاللہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے نماز بنانی ہے۔ ہماری توجہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ جب نماز میں کھڑے ہیں اب اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو حرکت نہیں دینی۔ بہت سے لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہلتے ہیں، ایسے ہمارے گھروں میں خواتین بھی ہلتی ہیں، ان کو بھی سمجھائیے یہ نماز میں نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا خواتین بھی ہمارے گھروں میں نماز میں جب کھڑی ہوتی ہیں تو ہلتی ہیں، کچھ آگے کی طرف، کوئی دائیں بائیں۔ نماز میں نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے ہے نہ عورتوں کے لیے، بالکل سکون سے کھڑا ہونا ہے۔ صحابہ کی مثال کیسی لکھی ہے نماز میں، اس مثال سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ کسی نے زمین میں بانس گاڑ دیا ہے۔ جب زمین میں بانس گاڑ دیا جائے تو بانس ہلتا ہے؟ بانس ہلتا ہے؟ نہیں ہلتا۔ صحابہ کی نماز ایسی تھی۔ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ نبی سے سیکھی۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے مسجد کی طرف، ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز کے دوران کپڑوں سے کھیل رہا ہے، نماز کے دوران کپڑوں سے کھیل رہا ہے۔ نبی نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا اس کے دل کے اندر اگر خدا کا خوف ہوتا تو یہ کپڑوں سے کبھی نہ کھیلتا۔ برا مت مانیے گا اور ناراض بھی مت ہوئیے گا۔ آج تو ماشاءاللہ ہیئر اسٹائل بھی ہم نماز ہی میں بناتے ہیں، انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں بالوں میں، ٹوپی تو ہم بھولتے جا رہے ہیں اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے کہ ہم بغیر ٹوپی کے ننگے سر کے اپنے خدا کے سامنے کھڑے۔ نمازوں میں ہم انگلیاں بالوں میں چلا رہے ہوتے، بالوں میں، کوئی گھڑی صحیح کر رہا ہے، کوئی انگوٹھی صحیح کر رہا ہے، کوئی آستین صحیح کر رہا ہے، کوئی کیا صحیح کر رہا ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ اسی کے درمیان ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ بس اوقات ہم نماز کے لیے وضو کر کے جلدی سے صفوں میں آ جاتے ہیں تو ہماری آستین اوپر رہ جاتی ہے، وضو کے لیے جو اوپر چڑھائی تھی وہ اوپر ہی رہ جاتی ہے، اور اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیا؟ کسی دکاندار کو دیکھا کبھی کہ وہ کوئی سامان بیچے تو نقصان میں بیچے؟ تو ہم اپنی نماز کا ثواب کیوں کم کریں؟ دوران نماز خیال آ گیا آپ اس کو نیچے کر دیں، دوران نماز یاد آ گیا اسے ایک ہاتھ سے نیچے کر دیں،
لیکن اس کو اوپر نہ چھوڑا کر، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بہرحال اب جب نماز میں کھڑے ہیں تو توجہ اللہ کی طرف، چاہے اکیلے نماز پڑھے چاہے جماعت سے نماز پڑھے۔ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے، سیدھا کھڑا ہونا ہے، اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہاتھوں کے باندھنے کی طرف۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے پشت پہ رکھو۔ دوسری حدیث میں فرمایا یہ ہتھیلی کے بعد جو گٹا ہوتا ہے نا، ہڈی جوڑ والی گٹا کا، اس پر رکھو۔ تیسری حدیث میں فرمایا اس گٹے کے بعد جو کلائی شروع ہوتی ہے اس پر رکھو۔ یہ تین الگ الگ باتیں اور تینوں الگ الگ حدیثیں، تینوں حدیثیں الگ الگ ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اس میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ کیسے؟ میں بول رہا ہوں، آپ اپنی عملی طور پہ کرتے جائیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ کریں عملی طور پہ۔ ہتھیلی کے پشت پر رکھے، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے یہ ہڈی کو پکڑ لے جو جوڑ والی ہڈی ہے، اور باقی تین انگلیاں بچ جائیں اسے کلائی پر بچھا دے۔ تینوں حدیثوں پہ عمل ایک ساتھ ہوگا اور ایک وقت میں تین حدیثوں پہ عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، اپنی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت ہتھیلی پر رکھ دے، چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے یہ گٹے کی ہڈی پکڑ لے اور تین انگلیاں بچ گئی، اسے بچھا دے، یہ کلائی پہ بچھ گئی۔ ایک عمل سے تین حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے، تینوں کا ثواب بیک وقت ملتا ہے انسان کو۔ اب اگر کسی سے ہتھیلی پر رہ گئی، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ انگلیاں دوسری ہتھیلی کے نیچے لے آتے ہیں، یوں پکڑ لیتے، نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی نماز۔ کچھ بالکل ہی ہتھیلی پہ رکھ دیتے اور کچھ انگلیاں نیچے کی طرف موڑ دیتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ سوچئے جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے پہ تین حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کوہنی کے پاس اپنی انگلیاں لے جاتے ہیں، یہ کہیں نہیں آتا۔ کچھ لوگ اپنی انگلیاں کوہنیوں کے پاس لے جاتے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ خاتون کیا کرے گی؟ میں نے خاتون کے متعلق حدیث کا ایک جملہ سنایا ہوا ہے، سمٹ کر نماز پڑھے، اور اس سمٹنے کو کتابوں میں لکھا ہے بس وہ اپنے ہتھیلی پر رکھ دے۔ لیکن اگر اس نے مردوں کی طرح ہاتھ باندھ لیے نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ کیا کرے، اپنی ہتھیلی پر رکھ دے، اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ دے، یہی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر اس نے مردوں کی طرح ہاتھ باندھ لیے کوئی مسئلہ نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی، فتوے نہ لگائے، بڑی وسعت ہے اس میں۔ اب رہ گیا ان ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے، انشاءاللہ تفصیل آئندہ جو عرض کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔